اللہ الرحمن الرحیم. دائی کی سب سے پہلی آزمائش خوف سے ہوتی ہے. کس سے؟ خوف سے. ڈرایا جائے گا. دائی کی سب سے پہلی آزمائش خوف سے ہوتی ہے، ڈرایا جائے گا، کیونکہ خوف سے انسان حق سے پھر جاتا ہے. کس سے؟ جو ڈر جائے گا وہ حق پہ باقی نہیں رہے گا. دیکھو سننا عجیب جملہ ہے. خوف سے انسان حق سے پھر جائے گا. اس لیے تعلیم اور تبلیغ دونوں میں اللہ کے ماں سوا سے نہ ڈرنے کا حکم ہے. تعلیم اور تبلیغ دونوں میں. تعلیم میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء صرف اللہ سے ڈریں گے. اور تبلیغ میں ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. معلم اور مبلغ وہ ہوگا جو صرف اللہ سے ڈرے گا. کون؟ معلم اور مبلغ. یاد رکھو، صرف اللہ سے ڈرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جان اور مال کے ڈر پر آدمی حق چھوڑ دیتا ہے. جان میں خوف، مال میں خوف، آدمی حق چھوڑ دے گا. جان پر خوف آئے، مال پہ خوف آئے تو آدمی حق چھوڑ دے گا. حالانکہ اب عجیب بات سنو. عجیب بات حضرت فرما رہے ہیں کہ اجتماعیت کی بقا اس پر ہے کہ آدمی حق میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، تب اجتماعیت باقی رہے گی. حق کے بارے میں آدمی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، تب اجتماعیت باقی رہے گی. اوہو سنو، دائی کسے کہتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں دائی ایسی بصیرت پر ہوتا ہے کہ حالات اس کو متاثر نہیں کر سکتے. دائی ایسی بصیرت پر ہوتا ہے کہ حالات اس کو متاثر نہیں کر سکتے ہیں. ایسی بصیرت پر ہوتا ہے کہ حالات اس کو متاثر نہیں کر سکتے. بلکہ سنو، عجیب بات سنو، اپنی دعوت اللہ کے یہاں قبول ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ سننا یاسین میں بہت اہم بات ہے. اپنی دعوت اللہ کے یہاں قبول ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت ہے کہ حالات میں یقین اور اطاعت بڑھ جائے گی. حالات میں کیا بڑھے گی؟ یقین اور اطاعت. کہ آپ کی دعوت اللہ کے یہاں قبول ہے، حالات میں یقین اور اطاعت بڑھ جائے گی. یقین بھی بڑھے گا اور اطاعت بھی بڑھے گی. اندر یقین بڑھے گا، باہر اطاعت بڑھے گی. ہاں، آپ کی دعوت اللہ کے یہاں قبول ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ حالات ترقی اور پختگی کا سبب ہے. حالات کس کا سبب ہے؟ ترقی اور اندر پختگی، آگے ترقی. عجیب بات سنو، حالات کو دیکھ کر چلنے والا، حالات کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے والا کبھی ترقی نہیں کر سکے گا. حالات کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے والا کبھی ترقی نہیں کر سکے گا. دیکھو سنو، حضرت فرماتے ہیں دو لوگ ترقی نہیں کریں گے حالات میں. سنو،